الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے میرے بھائیو السلام والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے ہم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ عنوان ہے جس عنوان کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود بیان فرما رہا ہے. اور آج میں آپ احباب کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی سیرت کیسی عظیم اور بے مثال سیرت ہے. احباب ایک بات یاد رکھیں، حضور علیہ السلام اپنی سیرت میں بھی بے مثال ہے. حضور اپنی سیرت میں بھی بے مثال ہے. جو ہے سب نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے پھول کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھول کے آسے فائز ہیں. میرے ہم وطن ساتھیوں ذرا غور کرو، حضور کے پھول کو کوئی مخلوق میں سے بیان نہیں کر رہا بلکہ خود خالق جس نے اپنے نبی کو بنایا وہ خود یہ اعلان فرما رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں وہ اللہ جس کی شان اللہ اکبر ہے، میں وہ رب جس کی شان جس کی عظمت سب سے بلند ہے. میں یہ اعلان کر رہا ہوں انک لعلی خلق عظیم. بے شک میرا محبوب خلق عظیم پہ فائز ہے. اللہ میرے نبی نے اخلاق کتنے اعلیٰ جنہیں اللہ پاک کے عظیم فرمائے. اور ان اخلاق کریمانہ معنی مجرد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بار یاد رکھیں، رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ اور اوصاف حمیدہ سے کتب سیرہ حدیث بھری پڑی ہے. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے پوچھا حضور علیہ السلام اخلاق کیسا تھا؟ سوال کرنے والے نے پوچھا حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ اور سیدہ عائشہ سے بتا رہی ہے کہ قرآن نہیں پڑھا. اس نے عرض کیا امی جان میں قرآن مجید پڑھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سن قرآن اخری کا قرآن سارا قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے. احباب ذرا توجہ کرنا. سوال کرنے والے نے پوچھا نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ تو بیان سیدہ عائشہ سے بتا رہی ہے کہ قرآن نبی کا اخلاق ہے. یعنی قرآن مجید کی کل 6000 سے زائد آیات ہیں. دیکھنے میں اگر حرف و آیات تو یہ کلام بھولا ہے. اگر ان ساری آیات کو جب جا کی صورت میں دیکھو وہ اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آئیے کل کا معنی سمجھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ. امام محمود رازی اس حل کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خلق نفس کے اس ملکہ اور استعداد کو کہتے ہیں کہ جس کے وہ پایا جائے. یعنی اس کے لیے افعال حمیدہ اور افعال حمیدہ کا کرنا آسان اور سہل ہو جائے. امام رازی فرماتے ہیں کہ کسی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرنا الگ چیز ہے اور اسے آسانی سے کرنا الگ چیز ہے. اور فرماتے ہیں کلام اس وقت کہلائے گا جب اس کے کرنے میں تکلف کی نوبت آئے. یعنی جس طرح آنکھ میں تکلف ہوتی ہے، کان میں تکلف ہوتے ہیں، زبان میں تکلف ہوتی ہے، اسی طرح سعادت، شجاعت، حیا، عقل، تقوی، یہ سب مجھ سے بغیر کسی
کے صدور پذیر ہونے لگے تو سمجھ جائیں سارے امور کو تیرے حیات شمار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کوئی نہلاتی امور کیجیے، کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں، بلکہ احکام محمدی سے صفات محمدیہ اور کمالات محمدیہ کی کیفیت خود ہوتی تھی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا انک لعلی بے شک میرا محبوب عظیم بے فائز ہے، اور یہ بتا دیا کہ حضور کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے۔ وہ کمالات جو پہلے رسول اللہ مختلف طور پہ پائے جاتے تھے وہ مجموعی طور پہ اپنی تمام جگہ زمانوں اور جملہ نساتی ذات اقدس و اطہر میں موجود ہیں۔ شکر نوح، ملت ابراہیم، صبر یعقوب، اخلاص موسیٰ، صدق اسماعیل، تواضع سلیمان، سب یہاں جمع ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، حسن یوسف گلے عیسیٰ جدے بے داداری، حسن یوسف گلے عیسیٰ جدے بے داداری، انجل ہوگا ہمارا اسی طرح حسین عاشق رسول امام الدین بصیری کے کلام تھا، آپ نے لکھا فاض النبی مدینہ في حلق وفي فلق ولم يبعده في علم ولا علم فإنه الشمس فذبه الخواطر يزهدن أنوارها للناس حضور علیہ السلام اپنی ظاہری شکل اور سیرت و کتاب میں تمام انبیاء سے افضل تھے۔ کوئی نبی آپ کے مقام علم اور برکت تک پہنچ نہیں سکتا۔ حضور کی ذات حضور کی آفتاب ہے اور وہ سارے انبیاء آپ کے ستارے ہیں جو عہد جاہلیت میں آپ کے اندھیروں اور آپ کے انوار و تجلیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ حسن مصطفیٰ کو حضرت حسان بن ثابت کیوں فرماتے ہیں لہو امام لا منتہا لکباری لہو امام لا منتہا لکباری وحمتہ صغرا عجائب الامر۔ حضور علیہ السلام کی حکمتیں اور حوصلے بے شمار ہیں، جو ان میں بڑے حوصلے ہیں ان کی تو حد ہی نہیں، ان کی تو حد ہی نہیں۔ حضور کی چھوٹی سے چھوٹی حکمت حوصلہ زمانے سے ضرور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ اب میں کچھ حدیث بیان کرتا ہوں، ان حدیث کو بے طرف شاہ صاحب میں لکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے لگاتار حضور علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال گزارے اور حضور علیہ السلام نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کیا، اور جو کام میں نے کیا کبھی اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیوں کیا، اور جو نہیں کیا کبھی اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام حسن و جمال میں تمام لوگوں سے برتر تھے۔ حضور علیہ السلام کی ہتھیلیوں کو یعنی کسی اطلس کے ریشم سے نر نہیں پایا، تو مجھ کو اطلس حضور علیہ السلام کے پسینے سے زیادہ خوشگوار میں نہیں سنگا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر جب جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کرو اور لوگوں کے ساتھ حسن سے پیش آیا کرو۔ سامعین حدیث میں آپ بیان کرنے لگا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھے اخلاق کی اہمیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی ان میں سب سے زیادہ حسن ہوگا، اور اچھے اخلاق کا مالک اپنے حسن خلق کے باعث نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والوں کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگلی بات سننا، حدیث کی اگلی بات سننا اور اپنے کلماتوں میں جاننا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بیہودہ باتیں کرنے والے ہیں، زبان باز ہیں اور متکبر لوگ ہیں۔ سامعین سے ان حدیثوں باتوں کو سامنے رکھ کر اچھا سا اپنے اخلاق اور کردار پہ نظر ڈالے اور دیکھیں کیا جس نبی کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ نبی جو حضور کے عظیم کے رتبے میں فائز ہے اور اپنے ماننے والوں کو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اس نے اخلاق کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا آج ہم نبوی اخلاق نبوی کو اپنا کر اپنے اخلاق کو اعلیٰ اخلاق کو سنبھال رہے ہیں؟ افسوس
افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج ہمارے اندر عدم برداشت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارا پورا معاشرہ بد اخلاقی اور بد مزاجی کی آگ میں جل رہا ہے. لڑائیاں، فساد، جھگڑے، گالم گلوچ، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ سب ان ساری برائیوں میں ہمارا معاشرہ جل رہا ہے. حسن کردار اور اعلیٰ کردار ہماری زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتا. بد اخلاق اور بد مزاجیوں سے ہماری زندگیاں بری پڑی ہیں. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت، یہ جو دین کا درس تھا، اسے ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. اور جو ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں جس میں حسن خلق اور اعلیٰ کردار ہونا چاہیے، وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا. پھر بھی ہم بڑے مومن، بڑے متقی اور مسلمان بنے پھرتے ہیں. سامعین، اگر اپنے معاشرے کو پرامن بنانا چاہتے ہو، اگر امت مسلمہ کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی چاہتے ہو، اگر اقوام عالم کے سامنے سر بلند ہونا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ راستہ ہے کہ اپنے اندر حسن خلق پیدا کریں اور بری خصلتیں، بری عادتیں مٹا کر اتباع نبی کا اپنے اوپر رنگ چڑھا کر حسن کردار اور حسن اخلاق کو اپنائیں. جب تم اس راستے پہ چل نکلو گے، بد مزاجی اور بد حلقی سے اپنی زندگیوں کو پاک کر لو گے، تو تم دنیا کے مقتدا اور امام بن جاؤ گے. پھر تمہارا معاشرہ پرامن ہو جائے گا. پھر تمہارا وجود دوسروں کے لیے زحمت نہیں، رحمت بن جائے گا. پھر تم سراسر سلامتی امن بن جاؤ گے، اور تم جہاں کہیں بھی رہو گے، تم معاشرے میں امن اور سلامتی اور نرمی بانٹو گے. تم دوسروں کے دکھوں کا مداوا کرنے والے بن جاؤ گے. سامعین، ذرا توجہ طرف باتیں ہیں. پھر تمہاری زندگیوں کے ہر پہلو سے نرمی اور رحمت ٹپکے گی. پھر تم مخلوق خدا کے لیے بلائی کرنے والے بن جاؤ گے. پھر تمہارے اندر سخاوت، شجاعت، صبر، تقویٰ سب پیدا ہوگا. جب یہ ساری تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی اور مولا کے مخلوق کے ساتھ تم بلائی کرنے والے بن جاؤ گے، تو رب بھی تم سے بلائی کرے گا. تو رب لم یزل بھی تم پہ رحم فرمائے گا. جب تم مولا کے مخلوق سے درگزر کرنے لگ جاؤ گے، تو مولا بھی تم سے درگزر فرمائے گا. جب تم صرف معافی کو اپناؤ گے، اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے لگ جاؤ گے، تو مولا بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سامعین، میں اختتام کی طرف آتا ہوں اور تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کردار پہ کردار محمدی کا رنگ چڑھا لو، اپنے اخلاق پہ اخلاق محمدی کا رنگ چڑھا لو. اپنی سارے عادتیں مٹا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات میں بنا ہو جاؤ. اپنی زندگی کے ہر پہلو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تابع کر دو اور سراسر ٹیپ نرمی بن جاؤ اور پورے معاشرے کے لیے، تاکہ تمہارا وجود باعث سلامتی ہو جائے اور ہمارے معاشرے کا بگاڑ اور بدامنی امن میں بدل جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جا. ہمارے